گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 4 مارچ 2016 24 جمادی الاول 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ بڑا بابرکت دن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا ایک بہانہ بنا دیا ہے، اور یہ ایک ایسا بابرکت دن ہے کہ اس کو عید کا دن کہا گیا، اس کو عید کا دن کہا گیا۔ زندگی چلتی رہنی ہے، زندگی کہاں سے چلی کہاں تک چلے گی، بس آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کریں، معاملات سارے ہو ہی جائیں گے۔ حدیث پاک برکت کے طور پہ ہر درس میں ہم ایک حدیث پاک لے لیتے ہیں، برکت ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا ساتھ کس کو چاہیے؟ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے، سب کو چاہیے۔ اس کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا دیا۔ آپ نے فرمایا جس کو میرا حدیث پاک کا مفہوم ہے جنت میں ساتھ چاہیے، وہ اپنی بیوی سے حسن اخلاق سے حسن سلوک کیا کرے اور اپنے اخلاقیات کو درست کرے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے کہ اپنی زوج سے، اپنی ازواج سے، اپنی بیوی سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرے اور اپنے اخلاقیات کو درست کر لے تو جنت میں میرا ساتھ ہے۔ وہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، بس آج یہ عہد کر لیں، آج یہ ایک تحفہ لے کے جائیں کہ جن کے حسن اخلاق میں کچھ کمی ہے اپنی بیویوں سے، وہ اپنے حسن اخلاق کو ٹھیک کر لیں اور اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کر لیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ تحفہ لے لیں۔ سبحان اللہ، تحفہ لے لیں۔ اور باقی آگے اس کی تشریح یوں ہے کہ ایک بیلنس رکھیں، ایک بیلنس رکھیں۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی بیوی خوش اس کی دنیا ٹھیک، اور جس کے والدین خوش اس کی آخرت ٹھیک۔ اب ان دونوں میں آپ بیلنس رکھا کریں کہ بیوی کے لیے ماں کو ذلیل نہ کیا کریں اور ماں کے لیے بیوی کو ذلیل نہ کیا کریں۔ ایک بیلنس رکھا کریں۔ آپ کو اللہ نے دین کا علم دیا اور جن کے پاس دین کا علم ہے ان کو بیلنس اللہ سکھا دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بیلنس سکھا دیتا ہے۔ حدیث پاک ہماری ہوئی، اب ہم سلسلوں کی طرف، پچھلی دفعہ سے کچھ سلسلوں کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ میرے نسبتی والد پیر سید طالب حسین شاہ گیلانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہی بات کو جب بار بار کرتے تو میں ان سے کہتا یہ والد صاحب یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں اور کچھ بھول جاتے ہیں، اس لیے ایک بات کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سلسلوں کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ سلسلے ناموں سے مشہور ہوئے، کچھ شہروں سے مشہور ہوئے، کچھ گاؤں سے مشہور ہوئے۔ سلسلے کس طرح مشہور ہوئے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ پہلے سلسلوں میں سے ہے، حضرت سلسلہ جنیدیہ اور سلسلہ حجویریہ۔ سلسلہ جنیدیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہوا۔ آپ ولادت بغداد میں 218 ہجری حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نام سے مشہور ہوا، جنید آپ کا نام تھا اور آپ کا نام آپ کے دادا جی کے نام سے رکھا گیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جی کا نام جنید تھا اور بغداد کے آپ رہنے والے تھے۔ سلسلہ جنیدیہ آپ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح سلسلہ حجویریہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حجویریہ۔ حجویر ایک محلہ ہے، افغانستان کا شہر غزنی اور غزنی کا محلہ حجویر، یہ اس محلے سے مشہور ہوا سلسلہ حجویریہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سلسلہ قادریہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا، آپ کا نام عبد القادر ہے۔ سلسلہ قادریہ آپ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد سلسلہ چشتیہ اجمیریہ، یہ ایران اور افغانستان کے درمیان ایک شہر ہے چشت، جس کا نام کیا ہے؟ سلسلہ چشتیہ چشت سے مشہور ہوا۔ اسی طرح سلسلہ سوروردیہ شہاب الدین سوروردی سے مشہور ہوا، یہ ایران کا ایک گاؤں ہے سوہرورد، یہ سوہرورد سے مشہور ہوا۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ یہ نشان سے مشہور ہوا، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دلوں پہ اللہ کا نام یا کلمہ نقش کر دیا کرتے تھے اور سلسلہ نقشبندیہ وہاں سے مشہور ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تمام پہلے سلسلوں میں سے ہے۔ حضرت سلسلہ قادریہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوئے۔ سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پہلے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پہلے کا ہے۔ سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 136 سال بعد پیدا ہوئے. سلسلہ حجویریہ سلسلہ چشتیہ سے 136 سال پہلے کا. سلسلہ سہروردیہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 139 سال بعد پیدا ہوئے. سلسلہ حجویریہ سلسلہ سہروردیہ سے 139 سال پہلے کا. اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 139 سال بعد پیدا ہوئے. کتنے سال؟ 139. بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ 317 سال بعد پیدا ہوئے. سلسلہ حجویریہ سلسلہ نقش بندیہ سے 317 سال پہلے کا. سلسلہ حجویریہ اور سلسلہ جنیدیہ یہ پہلے سلسلوں میں سے. سلسلوں کی سمجھ آئی کچھ؟ سلسلہ قادریہ سلسلہ حجویریہ سے 70 سال بعد کا. سلسلہ چشتیہ سلسلہ حجویریہ سے 136 سال بعد کا. سلسلہ سہروردیہ سلسلہ حجویریہ سے 139 سال بعد کا. سلسلہ نقش بندیہ سلسلہ حجویریہ سے 317 سال بعد کا. سلسلہ حجویریہ یہ پرانے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. یہ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے ملتا ہے. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن حتلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے دیکھو وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا. چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر آگے 10 کی طرف چلتے ہیں. تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 479. آپ کا ایک غلام حبشی ان کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور آپ بڑا اخلاص والا. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ بغیر لالچ کے محبت کرنا. اگر اللہ سے ہمارا اخلاص پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں. پھر ہم غریب ہیں یا امیر ہیں ہمیں کوئی جھگڑا نہیں. یہ اخلاص اور اخلاص والا بڑی محب والا. تقدیر میں بس جو معاملہ تھا چوری ہوگی اس غلام سے چوری ہوگی اور لوگ پکڑ کے دربار خلافت میں لے آئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ حد جاری کر دی, اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب وہ غلام اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں ملاقات ہو گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القراء سے. ابن القراء نے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو حضرت ابن القراء نے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے کہا میرا ہاتھ امیر المومنین یسوب المومنین یسوب المسلمین دماد مصطفیٰ زوج بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا. تو ابن القراء نے کہا تیرا ہاتھ کاٹ دیا علی المرتضیٰ نے اور تو اتنے احترام سے ان کا نام لے رہا ہے, اتنی محبت سے اتنے ادب سے ان کا نام لے رہا ہے. فرمانے لگے اس غلام نے کہا کہ آپ نے میرا ہاتھ حق پہ کاٹا اور مجھے جہنم سے بچا لیا. سبحان رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد کی بات ہے. اس غلام نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ حق پہ کاٹا ہے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں کے مکالمے جا کے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ اس طرح بات ہوئی ہے. آپ نے اس غلام کو بلوایا. کس کو؟
اس حبشی غلام کو بلوایا جس کا ہاتھ کاٹا تھا، آپ نے اپنے پاس بٹھایا، اس کا ہاتھ اس کی کلائی کے ساتھ لگایا، اوپر رومال ڈالا، کچھ پڑا تو غیب سے ندا آئی کہ رومال اٹھا لیجیے۔ جب لوگوں نے رومال اٹھایا تو ہاتھ جڑ چکا تھا، نشان بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، اخلاص، محبت، سچا اخلاص والا تھا نا، سچا اخلاص والا تھا۔ ابن القرا نے کہا تیرا تو ہاتھ کاٹ دیا علی المرتضیٰ نے، اور تو اس قدر القاب سے ان کو یاد کر رہا ہے، امیر المومنین، یسوب المسلمین، دماد مصطفیٰ اور زوج بطول۔ وہ جا کے جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بتایا تو آپ کی محبت جوش میں آئی۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا ہم، تو اللہ کی محبت بھی، اور اخلاص کہ جو بھی معاملہ ہو اخلاص کو اپنا کے رکھیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، یہی سب کچھ ہے۔ آئیں درس کی طرف۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شعراء آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو کوئی شاہ کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، جی اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا موسیٰ دستگیر، یا داتا گنج بخش علی حجویری۔ لوگ پوچھتے ہیں کتنا پڑھے ہوئے تھے، عجیب عجیب باتیں لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ بھائی 300 یونیورسٹیوں سے کم و بیش علم حاصل کیا، 300 بڑے بڑے شیوخ کرام سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ آپ کے پاس جو سند تھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، نہ کس کو پکڑتے تو کامل کر دیتے، کامل آتا تو اس کو کاملوں کا رہنما کر دیتے۔ وہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے پڑھے لکھے، اتنے پڑھے لکھے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، اگر کوئی ناقص آتا تو کامل کر دیتے، کامل آتا تو کاملوں کا رہنما کر دیتے۔ کامل آتا، اب اس کے آگے اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی بن گئے، اتنا بڑا اتنا علم اللہ نے عطا کر دیا، ناقص آتا تو کیا کر دیتے؟ کامل کر دیتے، اور کامل آتا تو اس کو کاملوں کا رہنما بنا دیتے۔ نجیب الطرفین ہے آپ، والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والد کی طرف سے حسنی سید۔ مرج البحرین، دو سمندر جب آپس میں ملے نجیب الطرفین تو علی پیدا ہوئے، علی سبحان اللہ۔ ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مرج البحرین ہے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، قریب ہو جائیں اور دلوں کو بھی کان بنا لیں، دلوں کو بھی کان بنا لیں۔ آج ہمارا درس نمبر 115، درس نمبر 115 اور موضوع ہمارا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول، صفحہ نمبر 195، اور ہمارا موضوع آج حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول۔ بڑا خوبصورت قول ہے، اس قول کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو سمجھاؤں۔ بڑوں کی باتیں، کسی نے پوچھا کشف المحجوب شریف کے بارے میں تو کسی اللہ والے نے کہا یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں سمجھائیں تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تمام حجویرین انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے عہدیدار، تمام جو حجویری ہیں، تمام کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صفحہ نمبر 177 پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی جو آیت کوٹ کی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نسخہ کیمیا لے لیں کہ شکر سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری نعمت اضافہ کروں۔ اللہ نے فرمایا تو شکر کرتا جا میں بڑھاتا جاؤں گا، تو شکر کرتا جا میں بڑھاتا جاؤں گا۔ پابندی نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے پڑھا کریں روز،
اے اللہ تعالیٰ جو تو نے دیا ہوا ہے اس کا شکر ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں جو دیا ہوا ہے اس کا واقعی شکر ہے. اس کے آگے بھی بڑی منزلیں ہیں, اس کے آگے بھی بڑی منزلیں ہیں. اس بات کو یوں سمجھیں, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جب جایا حاضر ہوا کرتے تھے تو دو شخص ملے. ایک شخص نے کپڑا باندھا ہوا تھا جس کو لنگوٹی کہتے ہیں. اس نے کہا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ کیا میرے نصیب میں کچھ اور بھی آگے, یہ لنگوٹی ہے بس. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص اور ملا, بڑا امیر آدمی تھا اور بڑا شاکرین میں اس کا شمار تھا. اس نے کہا کہ خالق ارض و سما کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ کچھ رزق میں کمی کر دے, عبادات کے ٹائم میں بھی مشکل ہو جاتی ہے. فرض معاملات کے بعد میں کچھ نفلی عبادت بھی کرنا چاہتا ہوں, اس میں کمی ہو جاتی ہے, اتنا رزق ہے میرے پاس. تو آپ نے دونوں کا پیغام جب جا کے دیا تو جب واپس آئے تو پہلے وہ بندہ لنگوٹی والا ملا. وہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیغام بھیجا, شکر ادا کیا. تو اس بدبخت نے کہا کس چیز کا شکر ادا کروں, لنگوٹی کا. ایک تیز اندھیری چلی, لنگوٹی بھی اڑ گئی, لنگوٹی بھی اڑ گئی, ننگا ہو گیا, پھر بھاگا چھپا پتوں میں یا جیسے بھی ریت میں. پرانا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ, بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہم تک پہنچتے ہیں, بعض حدیثوں سے پہنچتے ہیں, بعض روایات سے پہنچتے ہیں. تو بھاگا, اس نے کہا کس چیز کا شکر ادا کروں. ایسے نہ کہیں کبھی کچھ بھی نہیں ہے, صحت تو ہے نا, ہم منہ تو کرتے ہیں, دیکھنے کی طاقت تو ہے, بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اسی پہ آج شکر کر دیں, دیکھنا شروع کریں, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. کہ اس نے کہا اس طرح کی کبھی بے ادبی نہ کریں ورنہ لنگوٹی بھی اڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری لنگوٹیوں کی حفاظت کرے. آمین. 2 نفل شکرانے کے, نماز کی پابندی کے بعد 2 نفل شکرانے کے اپنا معمول بنا لیں. تمام جو نیٹ سے دیکھ رہے ہیں, جو ڈی وی ڈی سے دیکھ رہے ہیں, جو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, کشف ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں, تو اس کو اپنا معمول بنا لیں. 2 نفل شکرانے کے نماز کی پابندی کے بعد اے اللہ پاک تیرا شکر ہے. تو اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 پہ لئن شکرتم لازیدنکم, میں زیادہ ہی کرتا جاؤں گا. پھر اللہ زیادہ ہی کرتا جائے گا. پھر وہ دوسرا شخص ملا, فرمایا میرے لیے کیا حکم ہے. تو کہا اللہ پاک نے شکر میں کمی کر دے, رزق میں کمی آ جائے گی. اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے وہ انار کھا رہا تھا, انار اس کے ہاتھ سے گرا, وہ موتیوں کے دانے بن گئے. انار کے دانے سچے موتی بن گئے, سچے موتی. اس نے کہا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا, میں اللہ کے شکر میں کبھی کمی نہیں کر سکتا. اس خوف سے کہ میں شکر میں کمی کر دوں, انار اس کے ہاتھ سے گر گیا, وہ دانے جب زمین پہ گرے تو سچے موتی بن گئے. اس لیے اللہ کے شکر کو باندھ لیں. اپنے 10 کی طرف چلتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 194 میں موضوع لیا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. یہ تبع تابعین میں سے, یہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. آپ تابعی ہیں اور یہ تبع تابعی. صحابہ کا دور جنہوں نے پایا وہ تابعی کہلوائے, اور جنہوں نے ان کا دور پایا اس کے بعد تابعی کا, وہ تبع تابعی کہلوائے. یہ بڑی ایک مقدروں والی جماعت. اس کے بعد پھر صوفیہ کا دور شروع ہوا. 10 نمبر 50 دیکھیں تو میں نے ساری اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کیسے ہوا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول, انہوں نے ارشاد فرمایا. کنہوں نے؟ داتا علی فرما رہے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا زرعی قول کیا ہے, من عرف اللہ حق معرفتہ عبدہ بکل طاقتہ. عربی کی بات اس لیے پڑھتے ہیں کہ برکت ہو جاتی ہے. جب درس کشی موجود شروع کیا تھا تو بزرگوں نے حکم دیا تھا کہ لائن کر کے پڑھنا جیسے لکھا ہوا ہے. مفہوم تو اس کا بڑا آسانی سے سمجھایا جاتا ہے, لیکن لائن میں آپ بڑے دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. اس کا ترجمہ یوں ہے, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کا جو قول ہے, جو شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو واقعی جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. جو اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ وہ میرا رب ہے, میرا مالک ہے, میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا خالق ہے, تو پوری طاقت کے ساتھ اس کی بندگی کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس زرعی قول کی زرعی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ انعام و احسان اور مہربانی کو پہچان لیتا ہے. اللہ کی رحمتوں کو پہچان لیتا ہے. ٹھنڈی ہوائیں بھی تو اللہ کی رحمت. ابھی کتنی گرمی تھی. وہ ہر چیز کو اللہ سے دیکھتا ہے, ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے اور ہر چیز سے اللہ کو دیکھتا ہے.
وہ اللہ سے جڑا ہی رہتا ہے ہر وقت، یہ عارف ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا اللہ کی اور جب وہ اس چیز کو پہچان لیتا ہے تو اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ کس کو دوست بنا لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب وہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اپنی پوری طاقت کے ذریعے اس کی بندگی کرتا ہے۔ اپنے دوست کی، کس کی؟ اپنے دوست کی، اللہ تعالیٰ کی پوری طاقت کے ساتھ بندگی کرتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا دوست ہوگا اس کی عبادت کی خواہش اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا دوست ہوگا اس کی عبادت کی خواہش اتنی زیادہ ہوگی۔ آگے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے دیا، اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ معرفت کی حقیقت دوستی کا زیادہ ہونا ہے۔ جب بندہ عارف ہو جاتا ہے تو اللہ کا پکا دوست ہو جاتا ہے، اور پکا دوست وہ ہوتا ہے جو کسی حالت میں بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے، دوست کی بات کو ہر حالت میں مانے، یہ پکا دوست ہے۔ آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت واقعہ کوٹ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بندگی۔ کیا واقعہ پیش کیا؟ شان بندگی کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں کائنات میں سب سے زیادہ بڑے دوست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اسی لیے آپ کی دوستی اس قدر پکی ہے کہ آپ نے 50 کی 50 نمازیں ہی قبول کر لی، انکار ہی نہیں کیا کہ یا اللہ 49 کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر رستے میں نہ ملتے تو 50 ہی پڑھنی پڑتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بندگی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ رات کے وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھے اور میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ حجرے سے باہر گئے تو آپ فرماتی ہیں مجھے خیال گزرا کہ کسی اور حجرے میں نہ چلے گئے۔ آپ پیچھے پیچھے گئی، دیکھا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ بیان کرتے ہیں میں اٹھی اور آپ کے پیچھے چلی گئی، میں نے آپ کو نماز کی حالت میں پایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، آپ رات بھر عبادت کرتے رہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے جب آپ کو کہا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لائے تو میں نے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں واپس تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت میں ساری رات سوجے ہوئے تھے، اور آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی رس رہا تھا، بعض روایت میں آتا ہے خون کی طرح کا پانی، ساری رات جو کھڑے رہے اور پاؤں میں سویل ہوگی اور وہ پانی رس رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو مغفور فرمایا اور اس چیز کی بشارت دی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مغفور فرمایا اور اس چیز کی آپ کو بشارت دی ہے، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہاں دوستی ہے، یہ دوستی آپ بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ کم از کم نماز کی پابندی سے اپنا سفر شروع کریں، پھر اس سفر کو بڑھاتے جائیں۔ آپ مغفور تھے، بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے آپ کی امت کے، آپ کو اللہ نے مغفور فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں تو یہ کام تو اس شخص کو کرنا چاہیے جس کی آخرت محفوظ نہ ہو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ کام تو یا رسول اللہ اس کو کرنا چاہیے جس کو کوئی ڈر خوف ہو، آپ کو تو اللہ نے مغفور کر دیا۔ تو آگے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سنیے، فرمایا عائشہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کی نعمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اس کے اتنے فضل ہے مجھ پہ، امام الانبیاء بنا دیا، کیا کیا کرم کر دیا۔ اور جب آپ بھی اپنے کرم دیکھیں گے تو آپ کا دل بھی کرے گا کہ اللہ کی شانوں کو دیکھا کریں، اپنے معاملات کو دیکھا کریں، گلا شکوہ نہ کیا کریں۔ گلا شکوہ کچھ نہیں ہے، گلا شکوہ ہلاکت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جو ہے اس میں شکر کرتے رہا کریں، وہ بڑھتا رہے گا، ورنہ کہیں گے کیا دیا تو پھر لنگوٹی بھی اڑ جائے گی۔ لنگوٹی اللہ تعالیٰ ہماری لنگوٹیوں کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے جملہ معاملات میں برکت عطا فرمائے، آمین۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کی تشریح کرتے فرماتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے تو کیا مجھے بندگی کے راستے پر اپنی طاقت کے مطابق شکر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں، تو کیا مجھے بندگی کے راستے میں اپنی طاقت کے مطابق شکر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ معراج کی رات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت واقعہ یہاں دے رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی تو آپ نے ان کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جب آپ پر 50 نمازیں فرض کی تو آپ نے قبول کر لیا، اور اس میں آپ کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ اس میں تخفیف کروانے کے لیے گئے تھے اور 5 نمازوں کا حکم لے کر آئے تھے۔ آپ نے ان 50 نمازوں کو بلا آرام سے لے لیا، کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی معرفت کے اس مقام پہ پہنچ چکے تھے کہ انکار کا تصور ہی نہیں۔ 50 کی 50 نمازیں لے لی، کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ اس میں تخفیف کروانے کے لیے گئے تھے اور 5 نمازوں کا حکم لے کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس فرمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس فرمان پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کے لیے نہیں کہا۔ 50 نمازیں اللہ نے دی، آپ لے کے واپس آ گئے، بالکل نہیں کہا کہ یا اللہ کوئی نظر ثانی فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آپ نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی۔ آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس فرمان پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، کیونکہ آپ کی طبیعت میں یہ بات شامل تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یہ بات شامل تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے 50 دی، آپ نے 50 ہی لے لی، معرفت اس مقام تک جا چکی تھی۔ تو آگے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول تھا؟ جو شخص واقعی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسری جگہ فرمایا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جب آپ اللہ کی معرفت حاصل کرو گے تو پھر آپ کو دین کچھ مشکل نہیں لگے گا، پھر تو وہ دیکھیں نا 50 نمازیں لے لی آپ نے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ تخفیف ہوتی ہوتی 5 ہو گئی، تو اسی طرح اللہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کیجیے۔ اور یہاں مثال کے طور پہ بتاتا چلوں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ سچی محبت، اللہ سے سچی محبت جب آپ کریں گے تو ہر طرح کا گلہ شکوہ ختم ہو جائے گا۔ سچی محبت نہ وفا سے بڑھتی ہے نہ جفا سے کم ہوتی ہے۔ سچی محبت کی کیا پہچان بتائی بزرگوں نے؟ نہ وفا سے بڑھتی ہے نہ جفا سے کم ہوتی ہے۔ محبوب کی طرف سے جو بھی چیز حاصل ہوتی ہے بندہ اس کو نعمت سمجھتا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے مجذوب تھے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں تو ان کے کچھ دوست ملنے آئے، وہ اپنے آستانے پہ تھے، تو ان کے مریدین نے کہا کہ بابا جی باہر آپ کے کچھ دوست ملنے آئے ہیں، آپ اندر سے باہر آئے تو آپ کے ہاتھ میں مٹی کے ڈھیلے تھے، آپ نے ان کو مٹی کے ڈھیلے مارے، وہ بھاگ گئے۔ آپ کے مریدین نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا یہ میرے دوست نہیں تھے، میرے دوست ہوتے تو مٹی کے ڈھیلوں سے بھاگتے نا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ دکھ سکھ میں اللہ کے ساتھ جڑے رہو، اگر وہ ان کے دوست ہوتے تو ڈھیلے مارنے سے بھاگتے نا، پھر بھی کھڑے رہتے۔ اسی طرح بلا تمثیل جب بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر نہ یہ جفا سے پہلے تو اللہ جفا کرتا ہی نہیں۔ جو تقدیر میں مشکلات ہوتی ہیں جب وہ آتی ہیں تو نہ یہ اس کی محبت کم ہوتی ہے، پر جب خوشیاں آتی ہیں تو نہ اسے یہ زیادہ ہوتی ہے۔ بس وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو پہچان چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی سچے معنوں میں بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ ہمیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے، کشف المحجوب شریف سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین ہمارا اس جگہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرما۔ جب کسی اسی طرح کی محفل میں بیٹھا کریں تو توبہ کر لیا کریں۔ خالق ارض و سماوات نے فرمایا کہ ولی کی چوکھٹ میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک روایت ہے، تو
دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اور میرے پیچھے استغفار کریں کہ یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیں، یا اللہ ہمارے یہ جملہ دہرائیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیں، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیں، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیں۔ مبارک ہو آپ نے اگر یہ توبہ سچے دل سے کی ہے تو آپ ابھی اس طرح ہو گئے ہیں جیسے بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا، گناہ تمام معاف ہو گئے، قضا باقی رہ گئی، جتنی آپ کی نمازیں بقیہ رہتی ہیں ان کو قضا کرنے کی کوشش کریں، جو ادا ہو گئی اللہ قبول کرے، جو رہ گئی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اسی طرح گناہ تمام معاف ہو گئے، جس کا کوئی حق رہتا ہے وہ دینے کی کوشش کریں پوری، جتنا ادا ہو گیا اللہ قبول کرے، جو رہ جائے گا اللہ تعالیٰ خود ہی ادا کرے، اور اپنی توبہ پہ بس اب لگ جائیں۔ یاد رکھیں ولی کی درگاہ، ولی کی چوکھٹیں ہوتی توبہ کے لیے، یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آج کی توبہ میں بس نماز کی پابندی کر لیں، بلکہ جو آپ کی قضا رہتی ہیں ان کو بھی قضا کریں، ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے جائیں، جو ہو جائے ادا وہ ہو جائیں، جو رہ جائیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جن کا کوئی حق رہتا ہے، کسی کا کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی معاملہ ہے، کسی کا دل آزاری کی ہے، اس سے جا کے گناہ معاف ہو گیا، حق باقی ہے، وہ جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العالمین اگر وہ معاف کر دے تو تب بھی معافی ہے، اگر وہ معاف نہ بھی کرے تو اللہ جانے پھر وہ آپ خود ہی معاف کروا لیں۔ آپ سچے دل سے اور جو اس کا بنتا ہے، جو لیا دیا ظلم کیا ہوا ہے وہ اسے کلیئر کریں، اسے معافی مانگیں۔ باقی اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم برزخ کی پکی تیاری کر لیں، بس ایک پردہ ہی ہے، رہنا تو آپ نے ادھر ہی ہے، ایک پردہ ہی ہے، برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مٹیوں کو پاک کرنے کی اور پھر ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ قبروں میں بھی جا کے محفوظ رہے۔ اللہ کے بندوں کے جسموں کو مٹی کبھی نہیں کھاتی، 1000 سالوں بعد بھی ان کی قبریں کھولی جائے تو یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا حب لنا غازی ممتاز رحمۃ اللہ علیہ، غازی ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ سبحانہ اللہ میری ظلم میرا ظلم اللہ سبحانہ اللہ میری ظلم میرا ظلم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا خالق ارض و سماوات یا رب العالمین المالک مولا خالق الا پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، سورہ اخلاص سورہ فاتحہ درود پاک تمام کا تمام اللہ پاک آپ کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ جس ہمیں ثواب عطا فرما، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تمام ازواج و صحابہ کی نبی صدیق شہداء تابعین تبع تابعین غوث سمدانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محیط عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ حجت الصالحین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ تمام ازواج و صحابہ کی نبی صدیق شہداء تابعین تبع تابعین تمام برگزیدہ ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص غازی ممتاز شہید رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے شہادت کے درجوں میں بلندی عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے برزخی درجات کو بلندی عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے توسل سے ہمارے جتنے لواحقین دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین سب کے برزخی درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے بچے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ جن کے کوئی عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو اسپتالوں میں گھروں میں وینٹیلیٹر پہ ہیں یا اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین تمام حجویرینز کے جو مسائل ہیں، ہمارے حنیف کے، آصف امبرائڈری والے ہیں، آصف کیبل والے ہیں، ہمارے حمزہ بھائی آفس کے کوئی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ
ہمارے پرویز بات صاحب کی صحت اور ان کی وائف کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا یا جو نہیں کہہ سکے، جو بھی جن کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، یا رب العالمین تجھے اپنے پیارے محبوب کا واسطہ، معراج کی رات کا واسطہ، جب 50 نمازیں فرض ہوئی آپ نے چپ کر کے وہ لے لی، محبت پہ لے لی، تجھے ان کی اس محبت کا واسطہ اللہ ہماری ساری حاجتیں آمین۔ یا اللہ میری بھی جو حاجتیں ہیں اس کو بھی پورا فرما۔ اللہ ہم تمام حج ویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے عہدیداران اور جو ان کے ممبرز ہیں اللہ تعالیٰ، اور تمام یہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو کھڑے ہیں اللہ پاک، تمام میرے مسلمان بھائی ان تمام کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیے ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میٹرک کا ایک پیپر ہو چکا ہے جو امتحان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو جنہوں نے پڑھا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا اللہ پاک سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ آگے سے ان کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے اللہ پاک ان کے گھروں میں رزق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں جھگڑے دور فرما۔ یا رب العالمین جن گھروں میں اولاد نہ فرما رہے ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ جن گھروں میں بیویاں نہ فرما رہے ہیں ان شوہروں میں محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں شوہر نہ فرما رہے ہیں ان کو بیویوں کی محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں اولاد نہ فرما رہے ہیں ماں باپ کا فرما بردار کر دے۔ یا رب العالمین جو جس حاجت کے لیے آیا ذات علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کا واسطہ ہے، یا اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی سلامتی فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جن بچے ہیں بچیوں نے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں والدین پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین جو جس مسئلے میں گرفتار ہے اللہ اس کی چلتی کو جو بل پڑا ہے وہ بل نکال دے۔ یا رب العالمین تجھے دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کا واسطہ اللہ تعالیٰ اس کا بل نکال دے۔ یا اللہ ہم سب کے بل نکال دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے قلوب کو اپنا عرش بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے قلوب کو اپنا عرش بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے قلوب کو اپنا عرش بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق کثیر عطا فرما اور زکات دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ روزہ رسول کی حاضریاں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بے چینیاں دور فرما۔ یا اللہ ہماری بے قراریاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی سلامتی فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی سلامتی فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضدار ہے انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو مقدموں میں گرفتار ہے ان کو مقدموں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین غازی ممتاز کی شہادت کے صدقے اے رب العالمین دنیا اور آخرت کی ہمیں تمام بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری طرف نظر کرم فرما۔ یا اللہ ہماری طرف نظر کرم فرما۔ اے اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہم جس جس حاجت کے لیے کھڑے ہیں یا اللہ ہماری حاجتیں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ یا اللہ درس کشف ماجوب میں برکتیں عطا فرما۔ درس کشف ماجوب کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس تعلیم کو اس علم کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تمام حج ویرینز کی خیر فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔